دیکھیں ہم نیوز سن رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا جہاز گر گیا ہے, یہاں بلاسٹ ہو گیا ہے, اتنے لوگ مر گئے ہیں. اگر یہ سن رہے ہوتے ہیں ہم ڈسپوائنٹ ہوئے ہوتے ہیں, یار اب ہمارا کیا ہوگا, ہم نے کیا کرنا ہے. میڈز میں ان کو ایسا ڈاؤن رکھا ہے پاکستان کو, ہم نے کہا ہم ہی ہیں, اب تو انڈیا کچھ کر ہی نہیں سکتا نا. انڈیا کی نیوز دیکھنے کے بعد نا مجھے پاکستان کا میڈیا نا ورلڈ کا سب سے بیسٹ میڈیا لگتا ہے. مطلب وہ بھی آپ اس دور میں بول رہے ہیں جہاں پر یوٹیوب کا دور ہے, جہاں پر ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے, ہر بندہ موبائل اٹھا کے کسی بھی جگہ کے ویڈیو بنا سکتا ہے. آپ اس میڈیا کی بات کر رہے ہیں. سعودیہ کی شہزادے نے امریکہ میں کتنے $100 یا کتنے $100 ملین کی انویسٹمنٹ کرنے کا اعلان کر دیا ٹرمپ کے منہ کے پیچھے. اچھا, ٹرمپ یہی ٹرمپ تھا جو انڈیا کے ساتھ تھا, یہی ٹرمپ ہے اب عرب امارات میں مسلمان ممالک کے ساتھ جا رہا ہے, میں خود ملاقات کر رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ٹرمپ جب ان کی انویسٹمنٹ کروائے گا, آج ان کے ساتھ تعلقات بنا رہے ہیں, کل کو ان کو دھوکہ نہیں دے گا؟ السلام علیکم ویورز, ویلکم ان فرنٹ افیئر. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل. سو فرسٹ آف آل جو چینل پہ نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی جتنی بھی نوٹیفیکیشن ویڈیوز ہیں وہ آپ تک ضرور پہنچیں. کانگریچولیشنس پوری ملک کو, پورے پاکستان کو ایک بگ اچیومنٹ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دلائی ہے. وہ اچیومنٹ جو ہم لوگوں نے شروع نہیں کی تھی, لیکن آبویسلی اسلام کے اندر جتنی بھی آپ جنگوں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, ہمیشہ کبھی بھی مسلم جنگ کے اندر پہل نہیں کرتا, اور جب وہ جنگ میں پہل نہیں کرتا تو اللہ کی مدد اور اللہ کی فتح جو ہے وہ اس کے ساتھ لازم ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بے شک ہمیں سرخرو کیا ہے, اور انڈیا کے خلاف جو انڈیا کا پروپوگنڈا تھا, جو وہ چاہتا تھا, وہ نہ پہلے کامیاب ہوا اور نہ ہی آگے کامیاب ہوگا. سو آج ہم کچھ ہائی لائٹس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے ابھی کرنٹ سینیریوز کے اوپر, جو ہم لوگ جنگ کو سمجھ رہے ہیں کہ ختم ہو چکی ہوئی ہے, انڈیا کی نظر میں وہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے. تو آج میرے ساتھ ان ہاؤس ایک بڑے ہی زبردست گیسٹ ہیں جن کا نام ہے اریب جدون, اور یہ خود ایک پوڈ کاسٹر بھی ہیں, اور ان کو بلانے کا جو مقصد ہے وہ آپ کو ویڈیو میں آئیڈینٹیفائی بھی ہو جائے گا. اور اریب کے ساتھ آج ہم اس ٹاپک کی ہائی لائٹس کے اوپر اور بہت سارے جو کنٹروورسیز چل رہی ہیں اس کے اوپر بات کریں گے. السلام علیکم, کیسے ہیں اریب آپ؟ وعلیکم السلام نبیل بھائی, ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. اریب ویلکم ان فرنٹ افیئرز. اچھا, ابھی لاسٹ ہم جس سینیریو سے نکلے ہیں, پاکستان انڈیا, پہلے میچ میں ہم لوگ ٹاکرے ہوتے تھے, اب بڑا ایک ٹاکرا ہوا ہے, ملکی ٹاکرا. اب اس ملکی ٹاکرے میں اوبویسلی ہم نے سٹارٹ نہیں کیا, اور ہم یہ چاہتے بھی نہیں تھے کہ جنگ والی سٹیج تک جائیں. ہم لوگ یہی چاہتے تھے کہ امن کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ سلجھے. اور اس کے اوپر جو بھی کنٹروورسیز انڈیا کی طرف سے آئیں, جو ہمارے اوپر الزامات لگے, جو انڈیا نے ایک پروپوگنڈا انڈیا نے پاکستان کی طرف راؤٹ کیا, اس پر آپ کیا نظر ثانی کریں گے؟ نبیل بھائی, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جنگ شروع نہیں کی, تو انڈیا کا نیوز چینل تو یہی کہہ رہا ہے کہ پہلے پاکستان کی طرف سے حملہ ہوا تھا. بالکل. تو اس کو آپ کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ انڈیا کا نیوز چینل کے بارے میں تو بات نہ کریں. میں نے جو ہے نا, میں نے اکثر یہ ویڈیو میں بھی کہا کہ ہم کہتے تھے کہ پاکستان کے جو نیوز کاسٹرز ہیں یا چینلز ہیں نا, وہ فیک نیوز جو ہے نا وہ سپریڈ کرتے ہیں اور ریئلٹی بیان نہیں کرتے. آپ بلیو کرو ریب, انڈیا کی نیوز دیکھنے کے بعد نا مجھے پاکستان کا میڈیا نا ورلڈ کا سب سے بیسٹ میڈیا لگتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ جھوٹ بولتا ہی نہیں ہے, نہ ہی کوئی چینل, نہ ہی کوئی جو ہے وہ اینکر پرسن. یار اتنا فراڈ اور اتنا جھوٹ, مطلب وہ بھی آپ اس دور میں بول رہے ہیں جہاں پر یوٹیوب کا دور ہے, جہاں پر ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے, ہر بندہ موبائل اٹھا کے کسی بھی جگہ کے ویڈیو بنا سکتا ہے. آپ اس میڈیا کی بات کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں میمز ٹھیک بنی ہیں ان پہ؟ میمز میں تو پاکستان نے نا مطلب انڈیا کو پیچھے چھوڑ دیا. اچھا, وار, مزے کی بات یہ رہی ہے ابھی وار سٹارٹ نہیں ہوئی تھی, میمز میں پہلے ہم جیت گئے تھے. دیکھیں, میمز نا انڈیا کے کچھ انٹرویوز آئے ہیں جس میں انہوں نے ڈسکس کیا ہے کہ جنگ میں تو ایسا پاکستان نے نہیں ہرایا جیسا میمز میں ہرا دیا. ایسے ہی ہے. انڈیا کے میمرز کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہاں پہ ہیں, انہوں نے کیوں نہیں بنائی. اور اس کے بعد رہی بات جنگ کی, تو جنگ نو ڈاؤٹ انڈیا کا جو پہلا حملہ تھا جو انہوں نے کہا کہ پاکستان نے کیا ہے, وہ ان کی خود کی سازش تھی اور ان کا خود کا ہی کیا دھرا تھا وہ سارا. بس ایک وہ موقع ڈھونڈ رہے تھے کہ کسی طرح پاکستان کے ساتھ کیڑا لیا جائے, جس کو کیڑا کہتے ہیں. اچھا یار اریب, یہ جو آپ نے بات کی ہے فرسٹ, جو ان کی طرف سے پاکستان کے اوپر حملہ ہوا اور جن جگہوں پر ہوا ان کے بارے میں جو ہے نا وہ ذرا ڈسکشن کریں کہ وہ جو اس چیز کو نیوز کاسٹر اور بتا رہے تھے. اچھا, اپنی طرف سے انہوں نے جو امریکہ والا ایکٹ تھا نا,
اگینسٹ اسامہ بن لادن. اپنی طرف سے انہوں نے وہ کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہم گھس کے ان کے جو ہے نا جگہوں پر ہم نے پوری اپنی جو ہے نا وہ ریکی کر لی ہوئی ہے, جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. سر دیکھیں اس میں دو اسپیکٹ آتے ہیں, ایک سیاست والا آتا ہے اور ایک جنگ کی واقعی جنگ ہو رہی ہے. اب دو سچویشنز تھی جو بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی تھی آن دا ٹائم آف جب یہ جنگ کی سچویشن تھی. ایک یہ تھی کہ یار کہ وہاں پہ الیکشنز ہونے والے ہیں, مودی کی سیاست جانے والی ہے تو اس نے یہ کام کیا. دوسرا پاکستان پہ پاکستان کے لوگوں کا آرمی پہ ٹرسٹ تھوڑا کم تھا, جو کہ ابھی کافی پراؤڈلی ہم کہتے ہیں کہ ہماری پاکستان آرمی یا پاکستان ایئر فورس بہت اچھی ہے یا بہت اسٹرانگ ہے. اچھا باقی رہی بات, آپ کہہ رہے تھے کہ جو انڈیا نے بلاسٹ کیا ہے وہ اسامہ بن لادن والی سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے. دیکھیں وہ تو ہو نہیں سکتی, جو کام پاکستان کر سکتا ہے وہ کوئی اور ملک نہیں کر سکتا. تو ویسی سچویشن کریٹ نہیں ہو سکتی تھی, وہ ان کا خود کیا دھرا تھا. اب وہ جو جن جگہوں پہ انہوں نے وہ بلاسٹ کی وہ پاکستانی میڈیا نے پہلے ہی شو کروا دیا تھا بالکل کہ یہ ہماری طرف سے نہیں ہے. اور اس کے بعد آپ دوسری سچویشن دیکھیں کہ فلسطین کا ایشو چل رہا تھا اسرائیل کے ساتھ, اور امریکہ اسرائیل کے ساتھ تھا. اور جب پاکستان کے آرمی چیف نے ایک بار آواز اٹھائی فلسطین کے لیے, تو اس کے کچھ عرصے بعد یہ تو ہونا تھا نا, جنگ تو شروع ہونی تھی, کیڑا تو لینا تھا انہوں نے اپنی طرف سے, مستی تو کرنی تھی. اب انہوں نے وہ کی مستی اپنی ملک میں, انہوں نے دیکھا پاکستان کو اس سے کوئی افیکٹ نہیں ہو رہا. انہوں نے جی اگلی بار مستی یہ کی کہ انہوں نے ڈرونز بھیج دیے, میزائلز بھیج دیے. اب ڈرون میزائل کا انہوں نے کہا کہ شاید اس پہ بھی خاموشی اختیار کریں. بھائی یہ تو پاکستان ہے, پاکستان آرمی ہے, اور پاکستان کے لوگ بھی اس بات پہ چپ نہیں رہتے, تو آرمی کہاں سے چپ ہوگی. تو نبیل بھائی پھر پاکستان نے اس کا جواب دیا, صبح کے 4 یا 5 بجے کا وقت تھا, اور ایسا جواب دیا کہ نو ڈاؤٹ ہم بھی یاد رکھیں گے. جو کچھ لوگ آرمی کو برا کہتے تھے یہ سمجھتے تھے, اختلافات اپنی جگہ دیکھیں, ہر ملک میں ہر بندے کے آپس میں, ملک کی آپ بات کریں, آپ ایک خاندان کی بات کر لیں, اس میں بہت اختلافات ہوتے ہیں. یہ تو ملک ہے, اس میں تو 100 قسم کے اختلافات ہوں گے. ابھی جو مین اختلاف چل رہا تھا وہ عمران خان والا چل رہا تھا, لیکن جب اس ملک سے باہر بات جائے گی دوسرے ملک کے ساتھ تو پھر تو کوئی اختلاف نہیں ہے. ہمارے پٹھانوں میں کہا جاتا ہے کہ آپس میں جتنی خفگی رکھو, لیکن کوئی اور تیسرا بندہ آ رہا ہے آپ کی طرف تو اس کو پتہ نہیں لگنا چاہیے کہ یہ آپس میں بات کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اریب ایک پوائنٹ کے اوپر نا ابھی ویڈیو کے اینڈ میں ضرور آپ سے کور کروں گا, کیونکہ آپ بھی مین پی ٹی آئی سپورٹر ہیں, اور اس کے اوپر جو ہے نا ابھی آپ کی بات سے ہی میرے دماغ کے اندر کوشچن آیا تھا, اس کے اوپر میں ضرور آپ سے کوشچننگ کروں گا اور اس پر آپ آنسر دیں گے. ابھی ہم لوگ جو مین ٹاپک ہے, کیونکہ آپ بھی ماشاء اللہ پوڈ کاسٹر ہیں اور ایک اچھی کمیونٹی, اور آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنے بھی نیو اسٹارٹ اپس ہیں ان کو پوڈ کاسٹ کے اندر ان کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور آپ خود باقاعدہ اس فیلڈ سے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ بھائی جان اس سارے سینیریو کے اندر ہمارے وہ جو فیملی ولاگرز تھے اور جو ہمارے یوٹیوبرز تھے, ہمارے پوڈ کاسٹرز تھے, جو کسی بھی ٹاپک کے اوپر یا ہائی لائٹس کے اوپر اپنی ویورشپ گین کرتے تھے, وہ کیوں خاموش رہے ہیں؟ سر ویوز, فالوورز, منی, اس پہ تو ویوز آنے چاہیے تھے نا اگر وہ ویڈیو بناتے تو فیئر کیا تھا؟ ان کے انڈیا کے ویورز ہیں نا, انڈیا کے فالوورز ہیں. آپ سمجھے بات کو, میں آپ کو آنکھوں سے سمجھانا چاہ رہا ہوں, یہ چیز آپ نہیں سمجھ پا رہے. یہ ریزن ہے کا مسئلہ ہے. سر آپ دیکھیں, آپ کو جو 2 نام ہائی لائٹ ہوئے تھے اس چیز میں کہ جن سے کوشچن کیا گیا تھا کہ جب انڈیا اور پاکستان کی جنگ شروع ہو گئی ہے تو پاکستان کا کیا ریئیکشن ہونا چاہیے یا آپ کا کیا ریئیکشن ہے انڈیا کے بارے میں, انہوں نے اسٹریٹ جنت مرزا نے کیا تھا, جنت مرزا تھی اور ڈکی بھائی, ہاں ان دونوں نے اسٹریٹ کہا ہے بھائی نو کوشچننگ نو آنسرنگ. تو ہاں ایک ٹک ٹاکر کو میں کچھ تھوڑا بہت کریڈٹ دینا چاہوں گا, اسے چاہیے تھا کہ وہ اپنے ولاگ میں بھی وہ چیز کرے, لیکن انہوں نے ولاگ سے ہٹ کے کلپس ڈالے تھے. وہ رجب بٹ ہیں جنہوں نے انڈیا کے خلاف کلپس ڈالے ہیں, اور اس بات پہ ان کو کریڈٹ ملتا ہے. لیکن سر اس کے علاوہ بہت سارے ایسے انفلوئنسرز ہیں جن کی بہت زیادہ فالوئنگ ہے, بالکل بہت زیادہ ویورشپ ہے. ان میں سے یار ایون پوڈ کاسٹر بھی آپ دیکھیں جو ریگولر پوڈ کاسٹرز بھی ہیں ان کے بھی ایسے کوئی ریئیکشنز یا ان کی پراپر ویڈیوز نہیں آئی ہیں. سر مجھے یہ بتائیں اس پیسے کا فائدہ کیا جو آپ کو اپنے ملک کو ہی پروٹیکٹ کرنے سے جو ہے دور کر رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو اس ملک میں آپ پیدا ہوئے, آپ کے والدین پیدا ہوئے, انہوں نے آپ نے جو ہے اسی ملک میں کھایا پیا کمایا, ٹھیک ہے, فیم بھی تو یہی فیم بھی یہاں سے ہی لے رہے ہیں. تو آپ اس ملک کے لیے اتنا نہیں کر سکتے کہ آپ ایک ویڈیو بنا لیں یا ایک ویڈیو میں انڈیا اور پاکستان کی جنگ کے بارے میں ڈسکس کر لیں.
اچھا انڈیا کے جیسے آپ نے بات کی نا کہ انڈیا کے اندر بھی بہت سارے ہمارے پاکستان کے اندر انڈیا کے جو جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں ان کے فالوورز ہیں ان کے، لیکن وہ لوگ دیکھیں آپ ابھی ریسنٹلی دھروو راٹھی کنٹروورسی کے اندر چل رہا ہے، آلدو کہ اس نے اپنے فیکٹ سے ہٹ کر جو ہے وہ پاکستان کے بارے میں بولا ہے، کسی بھی فیکٹ کے اوپر اس نے بات نہیں کی ہے، لیکن ان کے جو میڈیا ہاؤسز کے علاوہ جو یوٹیوبرز تھے انہوں نے اپنے انڈیا کے وار کے اوپر جو ہے وہ ریٹیلیٹ نہیں کیا، انہوں نے ہائی لائٹڈ کی ہیں ان چیزوں کو، اس چیز کا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہمارے فالوورز کہاں جائیں گے. ایون اگر یہ دھروو راٹھی بھی سوچتا، دیکھیں ابھی کرٹیسزم تو اس کو مل رہا ہے پاکستان سے اور ڈیفینیٹلی نیوز چینل کے تھرو بھی پبلک سے بھی مل رہا ہے، لیکن اس نے ویڈیو کی ہے اس کے اوپر. سر یہ ڈفرینس ہے نا، اپنے قوم کے ملک کے ساتھ یا قوم کے ساتھ اتفاق کرنا یا یکجہتی کرنا. یہ دیکھیں نا، وہ اب انڈیا والوں نے کیا، وہ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں نا. بے شک ان کو پیسہ اتنا عزیز نہیں ہے، ان کو فالوورز اتنے عزیز نہیں ہے جتنا اپنا ملک ہے، کیونکہ وہ اس بات کی قدر کرتے ہیں کہ وہ وہیں ہی انہوں نے کھایا پیا، بڑے ہوئے، زندگی گزاری، وہاں سے فیم لیا، اسٹارٹ وہاں سے کیا نا انہوں نے اپنے کیریئر کا، تو وہ اس چیز کی قدر کرتے ہیں. ہمارے پاکستانی کیا کر رہے ہیں سر، جہاں اتفاق زیادہ اور وہاں پہ ایشوز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو یہاں پہ اتفاق بھی قوم میں بہت تھا، لیکن ہمارے جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں انہوں نے تھوڑا سا اس پر ڈس اپوائنٹ کیا ہے، تھوڑا سا نہیں کہہ سکتے، زیادہ کیا، بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ کیا. اچھا ریب اب آتے ہیں جو مائی باپ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، جن کی ابھی وار چل رہی تھی، نہ پاکستان کی طرف سے نہ انڈیا کی طرف سے کوئی نیوز آئی تھی. سب سے پہلے نیوز بریک جو ہوئی تھی وہ مائی باپ کی طرف سے ہوئی تھی کہ سیز فائر کے سے ریلیٹڈ، اور ان کی ابھی جو سعودیہ میں دورہ ہوا ہے، پھر اس کے بعد ابھی قطر میں بھی دورہ ہوا ہے. انڈیا اس کے اوپر جو ہے وہ بڑا ناراض ہے اس چیز کے اوپر. سر وہ دورے کے پہ تو آتے ہیں بعد میں، رہی بات بیانات یا کوئی بھی بات جو ہے جاری نیوز جاری ہوتی ہے تو وہ وہاں سے کیوں ہو رہی ہے. معاملہ پاکستان انڈیا کا ہے، امریکہ کا کیا کام ہے بیچ میں؟ بات ہے یہی تو انڈیا کو سب سے بڑا خار یہی ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ میں تیسرا کوئی بندہ نہ آئے. وہ چاہتے ہی یہی ہیں، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا نا. جس پالیسی کے اوپر وہ جا رہے تھے، چل رہے تھے، وہ ان کی بھی کریٹڈ نہیں تھی. ڈونلڈ ٹرمپ نے جب کھلے عام کہا تھا کہ میں انڈیا کے ساتھ ہوں، ایگزیکٹلی ٹھیک ہے، انڈیا کو کس بات کی چل ہے؟ لیکن وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان بدل گیا نا جب ہماری طرف سے ایک میجر ریٹیلیشن گئی ہے، ہماری طرف سے ایک ایکٹ گیا ہے جو کہ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا ورلڈ نے نہیں کیا تھا، جو کہ ورلڈ نے نہیں ایکسپیکٹ کیا تھا کہ ان کے پاس جو ہے نا یہ ایون آپ دیکھیں انڈیا اس وقت آئی ٹی کے اندر مجھے بتائیں سب سے زیادہ ہائیسٹ پیک کے اوپر جا رہا ہے. آپ کی آئی ٹی ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہیکرز انڈیا کے اندر ہیں، لیکن بھائی جان پاکستانی ہیکرز کو ہم سلوٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. اور جو پھر ایئر فورس نے اپنا ایکٹ جو کیا اور وہ جو ویڈیوز آئی ہیں یار انکریڈیبل، سیریسلی. یار نبیل بھائی یہ تو سائبر کرائم کا معاملہ ہو گیا، ٹھیک ہے. دیکھیں انڈیا کے پاس ہم شروع سے سنتے ہیں آئی ٹی بہت اسٹرانگ ہے، بہت اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہے، لیکن ہمارے پاکستان کے بھی تو چھپے ہوئے تھے نا، نکلے اصل میں نا ہمارے نا ہم نے چھپا کے ہی رکھے ہوئے تھے ساری چیزیں، ہم کسی کو ظاہر نہیں کروانا چاہتے تھے کہ بھائی ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے. ایگزیکٹلی ایک سائبر کرائم کا ایشو ہو گیا، نو ڈاؤٹ انہوں نے ایسی فائٹ کی ہے کہ اس کو سب سے اول پہ رکھا جا سکتا ہے. اور ان کو نیوز کے اکارڈنگلی کہ ریکور کرنے میں کافی دن لگے ہیں، مطلب اس سسٹم کو ریسٹوریشن کے اندر ہی ان کو کافی دن لگے ہیں. اور سر دوسرا میں ٹک ٹاکرز کو بہت دینا چاہوں گا کریڈٹ کہ انہوں نے جو میمز بنائی ہیں اور جو پاکستانی قوم کا حوصلہ اوپر رکھا، آن ٹاپ رکھا رہا ہے، ٹھیک ہے. دیکھیں ہم نیوز سن رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا جہاز گر گیا ہے، یہاں بلاسٹ ہو گیا ہے، اتنے لوگ مر گئے ہیں. اگر یہ سن رہے ہوتے ہیں ہم ڈس اپوائنٹ ہوئے ہوتے یار اب ہمارا کیا ہوگا، ہم نے کیا کرنا ہے. میمز میں ان کو ایسا ڈاؤن رکھا ہے پاکستان قوم نے کہا ہم ہی ہیں، اب تو انڈیا کچھ کر ہی نہیں سکتا نا. یار اس میں نا ریب میں ایک چیز آپ کی نا ایڈ آن کروں گا، بے شک میمز کے علاوہ بھی دیکھیں پاکستان قوم کا نا جنگ سے زیادہ جو جذبہ ہے نا وہ ہمارے اسلام کے اندر جو ہمیں ملتا ہے نا، آپ یہ چیز دیکھیں. اور اس چیز میں خاص طور پہ جو آپ کا ٹرائب ہے یا آپ کی جو ایک روٹس ہیں پختون، جو سر جتنا جذبہ ان کے اندر ہے، اور میرا نہیں خیال ہے کہ اگر اللہ نہ کرے ایسا کوئی اگر فاسٹ فارورڈنگ آتی بھی نا تو آپ نے عوام کو پہلے ہی کھڑے پانا تھا. ایون آپ دیکھیں جن جگہوں کے اوپر جو لائن آف کنٹرول کے نزدیک ایریا تھے نا، وہاں پر بھی پاکستانی نکلے ہیں
کہ ہمیں آپ موقع دیں, ہم جاتے ہیں, ہم کرتے ہیں کچھ. تو یار یہ چیز تو نا, یہ تو کوئی ایکسپیکٹ کرے نا کہ صرف میم کی وجہ سے یا باقی پاکستانیوں کے اندر ویسے ہی اس چیز کو, جنگ کو لے کر نا جذبہ ہے ہی ہے. جذبہ سر مرنے کی خواہش ہے نا, شہید ہونے کی خواہش ہے, ایمان کا جذبہ ہے. سر ہمارے پاس دیکھیں نا قریب دو ہی صورتیں ہیں نا, جنگ میں جائیں گے ہم, مریں گے تو شہید ہو جائیں گے, بچ کے آ جائیں گے تو ہم غازی کہلائیں گے. دونوں میں ہم لوگ سرخرو ہیں. وہ لوگ آپ لوگ اگر جنگ میں جاؤ گے, مرو گے, پہلے بھی جلتے رہے ہو, آگے بھی چلو گے, سڑنا آپ کا مقدر ہے, آپ نے سڑنا ہے. تو ہمارے ہم تو اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ دوسری چیز دیکھو, جو پاکستان میں ان کو چاہیے نہیں تھا کہ اس موقع کے اوپر نا اس طرح کا کوئی ایکٹ کرتے کہ اس وقت مڈل کلاس, لوور کلاس جو ہے نا وہ بہت زیادہ فیڈ اپ ہے, اکنامکلی, فائنینشلی فریڈمز وہ نہیں ہے. حالات ہمارے پاکستان کے اندر انفارچونیٹلی چل رہے ہیں بڑی دیر سے. ان حالات میں تو بندہ کہتا ہے کہ نا ماری جاؤ, ٹھیک ہے. تو اس سے بہتر موقع کیا ہوگا کہ آپ کو جو ہے نا وہ برے کے ساتھ ساتھ خوش خبریاں مل رہی ہوں جنت کی. تو عوام نے تو میرا خیال ہے کہ زیادہ جوش سے نکلنا. سر عوام پہلی بات ایک اسلام کا جذبہ, ایمان کا جذبہ, اور اس ایمان کے جذبے کے ساتھ ہماری پاکستانی قوم ایسی ہے کہ بارڈر کے قریب جو رہ رہے ہیں نا ان کا حوصلہ زیادہ بلند ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پاکستانی جو گورنمنٹ ہے وہ ہم سے کچھ بھی نہ پوچھے کہ اسلحہ آیا کہاں سے ہے, لایا کہاں سے ہے, یا کتنا لایا ہے, ٹھیک ہے. کہہ رہے ہیں بس آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم وہاں چلے. ایون وہ آپ نے ویڈیوز دیکھی ہیں جہاں پر ان کے ڈرونز گرے ہیں, جو رافیلز گرے ہیں, وہ بائک پہ لے کے جا رہے ہیں. یار مطلب وہ ہے ہی نہیں ہے کہ اچھا یہاں پر گر رہے ہیں, ہم لوگ دور ہو جائیں, ہم لوگ نقصان. وہ جہاں پر مجمع اکٹھا ہو رہا ہے. اچھا پنڈوں میں آپ کو پتہ ہے, آپ جو ٹرائبلز ایریا ہیں وہاں پر یہ ہوتا ہے, اچھا کوئی ایونٹ یا کوئی ہیپنڈ ہو نا, باقی پنڈ والے بھی ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں سارے کہ یار اچھا اس فلاں پنڈ کے اندر نا کوئی یہ ہیپنڈ ہوا ہے. تو یہاں پر تو یہ سین تھا, ایک پنڈ میں اگر یا کسی جگہ پر ڈرون گرا, باقی پنڈ والے بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں, پورا ٹاؤن جمع ہو گیا تھا کہ یار دیکھ کر آئیں. تو یہ چیز تو ہے. اچھا سر اب آ جاتے ہیں, آپ کہہ رہے تھے کہ عرب امارات میں جو ہے ٹرمپ کیا. سر سب سے پہلے تو شرمندہ ہیں ہم اس بات پہ کہ ہم مسلمان ہیں اور وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں, اور انہوں نے یہ حرکت کی ہے. اس بار ٹرمپ گیا, پہلے سعودیہ کا نا ایک مثال تھی. سر مثال نہیں تھی, ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو. اب کمی پیشی اللہ پاک معاف کرے, مجھے کنفرم نہیں پتہ کس کا واقعہ. اس طرح ہوا صحابہ کرام میں سے ہی تھا کوئی, یا کوئی اولیاء میں سے تھا. ان کا کوئی ایک جرگہ آیا میاں بیوی کے درمیان کا, جرگوئی کے پاس آیا. انہوں نے کہا جی یہ میری بیوی نے جرگہ کیا تھا, کمپلین کی تھی کہ یہ انہوں نے میرے 50 دینار دینے ہیں حق مہر, اور وہ دے نہیں رہے. ٹھیک ہے, جرگے میں ہوا, جب شور آیا اس سے پوچھا, انہوں نے کہا ہاں دینے ہیں, لیکن انہوں نے انکار کر دیا, میں نہیں دیتا. اب نہیں دیتا تھا, کوئی حل نہیں ہے, یا تو لڑائی ہے یا اس بندے کو مار دوں. انہوں نے جو جرگوئی تھے نا, انہوں نے کہا کہ آپ ان سے ان کا نا پردہ ہٹا کے دیکھیں کہ یہ واقعی آپ کی بیوی ہیں بھی یا نہیں, یہ غلط دعویٰ تو نہیں کر رہی کوئی عورت. جب یہ بات کی نا تو جو اس کا شور تھا, انہوں نے کہا جی میں 50 دینار دینے کو تیار ہوں. اور یہ عربیوں کا واقعہ ہے, 50 دینار مطلب پردہ نہ ہٹانا, 50 دینار میں دے دوں گا, اپنی ضد سے میں ہٹ جاؤں گا, اپنے پورے مقدمے سے میں ہٹ جاؤں گا, لیکن میں 50 دینار, اس کا پردہ نہیں ہٹے گا. ٹھیک ہے, اتنے غیرت مند قوم تھی عربی. آج وہی عربی ہیں سر ہمارے سعودیہ, جہاں پہ ہمارے لوگ عبادات کرنے جاتے ہیں. خانہ کعبہ ہے, مدینہ شریف ہے, سب سے افضل جگہ ہے ہماری نظر میں, ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے سب سے افضل جگہ ہے سعودیہ. ٹھیک ہے, ہم وہاں جانا ثواب سمجھتے ہیں. وہاں پہ ٹرمپ جا رہے ہیں, ٹرمپ کو شہزادے سلام کر رہے ہیں, اور شہزادوں کی بیویاں بھی سلام کر رہی ہیں, ویلکم کر رہی ہیں, اور ہاتھ ملا رہی ہیں. اچھا وہ جو ایک ویڈیو تھی وہ جو بالوں والی, وہ ریئل ہے؟ وہ دبئی کی تھی, اور دبئی بھی عرب, وہ ہے کیا, وہ مسلم ممالک کیا تھا, مجھے تو اس ایکٹ کا نہیں پتہ لگا. سر یہ ویلکمنگ ایکٹ تھا نا, لیکن آج سے پہلے تو کبھی ایسا میں نے ویلکمنگ ایکٹ سر یہی تو بات ہے. آپ نے سعودیہ کی عورت کو کبھی سلام کرتے ہوئے دیکھے اس کے شور کے سامنے کسی کے لیے؟ نہیں کرتے دیکھا نا سر. ٹرمپ گیا اس کو, اچھا سعودیہ کے شہزادے کو ٹرمپ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ٹومی اسٹینڈ فار می, اسٹینڈ فار می. وہ کھڑا ہو گیا ہنس کے, اور سارے عربی کھڑے ہو گئے. ٹامی, وہ کتے کو بلاتے ہیں یار آپ, کتے, وہ کہہ رہے ٹامی اسٹینڈ فار می, آپ کھڑے ہو گئے اس کے لیے, اور خوش ہو رہے ہو کہ مجھے اس نے بلایا ہے, ٹامی کہہ کے, اور میں ٹرمپ مجھے بلا رہا ہے. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. اچھا ٹرمپ قطر میں بھی جب گیا نا, قطر کے اندر بھی اس نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ
جو ایپل کا سی او بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا ہے کہ انڈیا کے اندر اب آپ فردر فیکٹریز لگانا جو ہے نا وہ بند کر دیں. اور اس نے یہاں پر مطلب یہ وہ آپ والی بات ہے کہ پہلے ایک ٹائم کے اوپر جو ہے وہ ٹرمپ ٹوٹلی جو ہے وہ انڈیا کی فیور میں ہو رہا ہوتا ہے, اور آفٹر ایکٹنگ پاکستان جو ہے اس کے بعد جو ہے نا وہ اب یہ چاہ رہا ہے, جہاں تک مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان سے جو مسلم ممالک ہیں نا ساتھ, ان کے تھرو ایگزیکٹلی ان کے تھرو بیسیکلی میں جو ہے نا وہ اپنے تعلقات اور چیزیں جو, کیونکہ ابھی ڈائریکٹلی پاکستان تو آ نہیں سکتا, ڈیفینیٹلی انڈیا کا بھی معاملات ہیں ان کے ساتھ, تو وہ جو سب اسٹیٹس ہیں ان کے ساتھ جو ہے نا وہ جا کر نیگوسیشن کر کے کچھ نہ کچھ ایکٹ جو ہے نا وہ اس طریقے سے کرنا چاہ رہا ہے. سر سعودیہ نے نا, سعودیہ کے شہزادے نے امریکہ میں کتنے $100 یا کتنے $100 ملین کی انویسٹمنٹ کرنے کا اعلان کر دیا, ٹھیک ہے, ٹرمپ کے منہ کے پیچھے. اچھا, ٹرمپ یہی ٹرمپ تھا جو انڈیا کے ساتھ تھا, یہی ٹرمپ ہے اب عرب امارات میں مسلمان ممالک کے ساتھ جا رہا ہے, میں خود ملاقات کر رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ٹرمپ جب ان کی انویسٹمنٹ کروائے گا, آج ان کے ساتھ تعلقات بنا رہے ہیں, کل کو ان کو دھوکہ نہیں دے گا؟ وہ تو دیکھیں ہمارے ابھی یہ لاسٹ ایک جو ایک اس میں 2 انڈیا کے یوٹیوبرس تھے, ایک کوئی باہر کا چینل تھا, مجھے بھی ایگزیکٹلی پوائنٹ آؤٹ نہیں ہے, اور پاکستان کی طرف سے بھی جو تھے نا 2 پرسنس تھے, چیئر پرسنس تھے, اس کے اندر بھی جو یہ بات کی گئی تھی, ہائی لائٹڈ بہت کیا جائے کہ ہمارے جو خواجہ آصف صاحب ہیں انہوں نے ایک انٹرنیشنل میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے بھی کہا کہ ہاں ہم لوگوں نے پروڈیوس کیے ہیں, چیزیں کی, لیکن کس کے کہنے پر کی ہیں. یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہ جو غلطیاں ایک کی ہیں کہ ہم لوگ جو ٹیررسٹ کو اگر ریٹیلیٹ نہیں کر رہے تھے یا ان کو فنڈنگ یا باقی معاملات ہم خود نہیں کر رہے تھے, ہم بھی تو امریکہ کے کہنے پر کر رہے تھے نا. تو انڈیا کو تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ لوگ باز آؤ, آپ لوگ بھی اسی چیز کے اوپر جا رہے ہو جس فیز سے ہم گزرے ہیں, اور الحمدللہ ہم اس فیز سے نکل گئے ہیں, ہم اس چیز سے باہر نکل ہیں. تو انڈیا تو امریکہ تو کرتا ہی یہی ہے. امریکہ کے پاس کیا ہے کہ پیسے کی پاور ہے, پیسے کے تھرو وہ بیسیکلی اپنے انڈر جو ہے وہ سب کو لے کر آنا چاہتا ہے کہ میری حکمرانی اور میرے فیصلوں کے انڈر رہیں سارے. سر دیکھیں یہ چیز اگر نبیل بھائی ہم سوچ رہے ہیں, ہم سوچ سکتے ہیں, کیا یہ عرب کے جو شہزادے مل رہے ہیں وہ نہیں سوچ رہے؟ یہ بھی تو سوال ہے نا. دیکھیں ان کے شہزادے ہیں, ان کی قوم ہے, یا ان کے کوئی اسپیشلسٹ ہوں گے جو ان چیزوں کو ڈیل اور ٹیکل کرتے ہوں گے نا. یار وہاں پر جو بیسیکلی ابھی ینگ بیسیکلی جو آ رہے ہیں نا ابھی, وہ ان کا ماننا یہ ہے کہ یار ہمیں نا وہ باؤنڈریز اور اسلام کی باؤنڈریز سے نکل کے نا ورلڈ اور اکانومی کی باؤنڈریز کے اندر جو ہے نا وہ ایکٹ کرنا چاہیے. کہ ہم لوگ اب دیکھیں نا اس طرح تو سعودیہ کے اندر بھی آپ کو پتہ ہے نیوم سٹی ہے, ٹھیک ہے, پراپر بن رہا ہے. پھر جدہ جو ہے وہ پراپر آپ کا چینج ہو چکا ہوا ہے, ماڈرنائز ایک جو ہے نا وہ ہو چکا ہوا ہے, مندر کے کانسیپٹ ایچ اینڈ ایوری, تو کافی چیزیں جو ہے نا وہ تو انہوں نے اب اوپن کر دی ہوئی ہیں. لیکن پھر بھی سوچ آتی ہے کہ یار ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, کر کے اس بندے کا بیک گراؤنڈ ہی سارا یہ ہے کہ یہ جو سائڈ پاورفل ہوتی ہے اس سائڈ ہو جاتا ہے, تو کیا ان کو دھوکہ نہیں دے سکتا؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ریب انٹرنیشنل میڈیا, انڈیا کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا, اور ان کے نیوز چینلز کے اوپر بھی, کہ پاکستان کے اندر چلے مانا جی پاکستان کے جو اتنے بھی نیوز کاسٹر ہیں, نیوز چینل ہیں, ہم لوگوں نے اپنی ہی بات کرنی ہے, ہم نے اپنا ہی, جب کہ ہم لوگوں نے ہر چیز کو تسلیم کیا. ہم نے جہاں پر ہمارے بھی جو انجریز ہوئی ہیں یا ہمارے یہاں پر جو ڈیتھس ہوئی ہیں ہم نے ان کو کلیم کیا, جبکہ انڈیا نے کہیں پہ بھی کلیم نہیں کیا اس طریقے سے. ہم نے ایکٹ کو, ہر وار ایکٹ کو تسلیم کیا کہ یہ ہم نے کیا ہے. انٹرنیشنل میڈیا اس وقت آپ اٹھا کر دیکھیں, وہ اس وار سے ریلیٹڈ پاکستان کو ون ڈکلیئر کر چکا ہوا ہے. ہاں وہ سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان کے لیے, سارے انٹرنیشنل میڈیا پہ جو ہے وہ ولاگس بھی بنا کے ایگزیکٹلی. اب ان کو کیا ہم نے پیسے دے کر تو نہیں کہا کہ ہمارے بارے میں بولیں, اور وہ میڈیا جو فیکٹس کے اوپر بات کرتا ہے, انہوں نے پراپر سارے فیکٹس کے اوپر یہ بات کی ہے کہ پاکستان نے ان جگہوں پر جو ہے نا وہاں پر یہ جو ہے وہ انڈیا کے اندر کارروائیاں کی ہیں, اور اس کے ایکٹ کے اندر اس کے بعد اچھا ایک رپورٹ کے اکارڈنگلی یہ مینشن تھا کہ انڈیا کی طرف سے فرسٹ یہ چیز گئی ہے کہ اس وار کو روکا جائے, سیز فائر کا کیا جائے, جبکہ ان کی طرف سے یہ کہنا کہ پاکستان نے پہلے کہا. سر یہ تو فور شیور ہے نا کہ انڈیا کی طرف سے سیز فائر کیا گیا. انٹرنیشنل میڈیا اس چیز کو کور کر رہا ہے کہ سیز فائر جو ہے پاکستان کی طرف سے نہیں, انڈیا کی طرف سے کیا گیا. ہماری خود کی میڈیا یہ چیز کر رہی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں نا, ٹرمپ سے اندازہ نہیں ہو رہا آپ کو, مطلب کھلی کتاب ہے ٹرمپ, بالکل اس سے اندازہ نہیں ہو رہا انڈیا کیا. آپ کو کیا لگتا ہے
جنگ سے پہلے ٹرمپ نے اگر انڈیا کی سائڈ لی, انڈیا جیتا ہوتا تو ٹرمپ وہاں نہ جاتا. بالکل ایسے ہی ہے. ٹرمپ کو کیا ضرورت ہے ہماری طرف. یہ سب سے بڑا, ویسے آپ نے پوائنٹ کیا, یہ سب سے بڑا ایک کہہ لیں کہ سورس بھی ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو بینچ مارک کرنا ہے یا ثبوت دینا ہے, یہ سب سے بڑا ثبوت ہے. ویسے صحیح کہا کہ اگر انڈیا جیتا ہوتا تو پھر انڈیا کے پاس جو ہے نا وہ جانا تھا. انڈیا نہیں جیتا, پاکستان ون کیا ہے, تو پاکستان کی سب اسٹیٹس کے پاس جو ہے نا وہ ڈونلڈ ٹرمپ جا رہا ہے. جنگ سے پہلے ٹرمپ اعلان کر رہے ہیں کہ بھائی میں انڈیا کے ساتھ ہوں, کھلے عام, پوری دنیا کو پتہ ہے, پاکستان آرمی کو پتہ ہے, پاکستان کو پتہ ہے. اور وہی ٹرمپ جو ہے پاکستان کی تعریف کر رہے جنگ کے فوراً بعد. تو ریزن ہے نا کہ کون جیتا ہے, یہ تو کلیئرلی آپ کو شو ہو رہا ہے. تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کوئی. اچھا, پاکستان کا ایک اور بڑا جو ہمارا شروع سے دوست بھی رہا ہے, ہمیں ہر مشکل میں سپورٹ بھی کرتا رہا ہے, اور چائنا, اور ہمیں ہر جگہ پر ہم نے دیکھا ہے کہ اس نے اوپن پلیٹ فارم کے اوپر ڈکلیئر بھی کیا کہ میں پاکستان کے ساتھ ہوں. نو ڈاؤٹ. آپ کو کیا لگتا ہے قریب اس وار ایکٹ کے بعد چائنا کی اکانومی اور چائنا کا جو ڈیفینس سسٹم تھا پاکستان کی وجہ سے بوم کیا ہے کہ نہیں کیا؟ سر یہاں تھا, یوں چلا گیا. اب تو بہت سارے میرا خیال ہے کنٹریز نے آرڈر دے دیے ہوں گے ڈیفینس سسٹم چائنا سے جو ہے نا وہ اپلائی کرنے کے لیے. ہاں, امپورٹ کروائیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ سر دیکھیں, میں یہ نہیں کہتا کہ انڈیا کے طیارے گندے تھے یا ان کی ڈیفینس سسٹم اسٹرانگ نہیں تھا, یا چائنا کے جہاز بہت اچھے تھے. سر ٹھیک ہے, جہاز کا کمال ہے, لیکن چلانے والے کا بھی تو کمال ہے. تو وہ اب کیا اکشے کمار کو بھیج دیتے طیارے میں؟ وہ موویوں کا ہیرو ہے نا, وہ تو یوں موقع مارتا تو 5 بندے گئے نا اڑ کے. وہ موویوں کا ہیرو ہے. ہمارے ہیرو ہیں ہماری آرمی, ہمارے ہیرو ہیں ہماری ایئر فورس, خاص طور پہ ایئر فورس. سر سلیوٹ ہے انہیں ایئر فورس والوں کو. بالکل. 2 جہاز گئے, اتنی تباہی مچا کے, ان کے اوپر اتنی فائرنگ ہوئی, فائرنگ سے بچا کے اپنا جہاز واپس لے کے آئے. سر یہی اناڑی یا کوئی اور پائلٹ ہوتا, جہاز بے شک یہی ہوتا, اس کو چلانا اس طرح سے نہ آتا یا بچانا اس طرح سے نہ آتا تو بچ سکتے تھے, نہیں جنگ جیت سکتے تھے. یہ ایئر فورس کے پائلٹس ہمارے جوان, ان کا کمال ہے اور اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. بالکل اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے عزت بھی دی ہے اس طریقے سے. اورنگزیب صاحب ماشاءاللہ اس وقت کرش بن چکے ہیں ورلڈ کا, پورے ورلڈ کا کرش ہے وہ. 62-63 ایئرس کا بندہ اتنی لڑکی کا بھی کرش بنا. ہاں, اور وہ جو آپ میمز کی بات کر رہے ہیں, میمز تو آؤٹ اسٹینڈنگ میمز یار ان کے اوپر بنی ہے. مطلب وہ اس وقت ٹاپ سرچر کے اندر جو ہے وہ آ چکے ہوئے ہیں, جن لوگوں نے سرچ کیا ہے گوگل کے اوپر کہ یہ بندہ کون ہے. سر میں آپ کو بتاؤں, آج کی بات بتاتا ہوں آپ کو. میں ویڈیو دیکھ رہا تھا, اینکر گئی لڑکی سے پوچھا اورنگزیب آپ کا کیا ہے, ٹھیک ہے. اب میں سوچ رہا ہوں, میں نے کہا اورنگزیب کون ہے یہ, مطلب اچانک آ گئی. مجھے نہیں پتا نام اس کا, میں نے پکچر دیکھ لی پائلٹ کی, ہمارے نام نہیں پتا, ٹھیک ہے. ایئر مارشل ہے بیسیکلی. ہاں, پڑھا بھی ہوگا لیکن یاد نہیں تھا مجھے, ٹھیک ہے. وہ انٹرویو اورنگزیب کون ہے, میں نے کہا کون ہے پتہ نہیں. وہ کہتی ہے میرا دل, ٹھیک ہے. دوسری سے جا کے پوچھا اورنگزیب کون ہے, وہ کہتی ہے میری جان. میں نے جا کے سرچ کیا, میں نے کہا اورنگزیب ہے کون, وہ ہمارے پائلٹ نکلا ہے, یہی جو جنگ میں تھے. اچھا ریب, جو میں نے آپ سے شروع میں بات کی تھی نا کہ میں آپ سے لاسٹ پہ کوشچن ضرور پوچھوں گا ایک ریلیٹڈ ٹو پی ٹی آئی, سو وہ کوشچن, یہ کوشچن کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ میں پی ٹی آئی کا وہ سپورٹر ہوں جو سپورٹ میں کرتا ہوں. سر کھلے دل سے کہتا ہوں, اور سب نے کہتا ہوں کہ میں سپورٹ کرتا ہوں, لیکن میں پی ٹی آئی کا سپورٹر تب تک رہوں گا یا تب تک ہوں جب تک وہ پاکستان کے لیے, عوام کے لیے, قوم کے لیے بہتر کریں. جس طرح اگر وہ غلط کریں گے تو سر آئی ایم سوری, میں ان کے ساتھ نہیں. یار جذبہ ہونا بھی یہی چاہیے. دیکھیں اور یہ عمران خان نے بھی یہی, جو ٹائیگرز تھے یا جتنے بھی ینگ پی ٹی آئی سپورٹرز تھے ان کو یہی بتایا ہوا تھا, یہی چیز تھی کہ جو صحیح ہے صحیح کہنا, جہاں غلط ہے وہاں پر. اور یہ چیز عمران خان نے خود سکھائی ہے, ٹھیک ہے, کہ صحیح کو صحیح کہنا, جہاں غلط ہے وہاں پر کوئی بھی ہے وہ غلط ہے. میرا صرف جو کوسچن اور کنسرن یہ ہے کہ یار اس موقع کے اوپر جو فیس تھے پی ٹی آئی کے, جو صرف پی ٹی آئی کو ہی ڈیفینڈ کرتے تھے, صابر شاکر صاحب ہو گئے, عمران ریاض خان صاحب ہو گئے, اور آفتاب اقبال صاحب ہو گئے, ان کی طرف سے اس پورے ٹینیور میں نا صرف اور صرف اگینسٹ آرمی اور اگینسٹ جو ہے وہ گورنمنٹ ہی بولا گیا. سر عمران ریاض صاحب دوسروں کا جن کا آپ نے نام لیا ان کا تو خیر میں نے نہیں دیکھا, عمران ریاض صاحب کا میں نے دیکھا. عمران ریاض صاحب کا سین یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ وہ بہت زیادہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں اور ہر ٹائم پی ٹی آئی پہ ڈسکشن کرتے ہیں.
ہاں اس موقع پہ انہیں آرمی کے خلاف نہیں ہونا چاہیے تھا یا آرمی کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن سر جو ان کے ساتھ ہوا ہے وہ بھی اچھا نہیں ہوا. یار اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اس موقع کے اوپر آپ اپنا گلیج نکالیں، جب ہم نے پورے ورلڈ کو یہ ریئلائز کرانا ہے کہ ہم ایک قوم ہیں. ہم سیاست سے ہٹ کے جب ایسا کوئی موقع آئے گا تو ہم سب ساتھ اکٹھے ہیں. ہاں یہ کرنا چاہیے تھا، یہ اس بات میں آپ کے ساتھ میں ایگری کرتا ہوں کہ ان کو کرنا چاہیے تھا. لیکن کچھ جگہ پہ جو پی ٹی آئی کی تھاٹس تھی وہ یہ بھی تھیں کہ ابھی جنگ کا ماحول ہے اور ہم سب کو پتہ ہے کہ عمران خان کے ورڈز یا عمران خان جو ہے ان کی پریزنس بہت ورتھ اٹ ہے پوری دنیا میں، ٹھیک ہے، اس سے ہماری ورتھ زیادہ ہوتی ہے. تو ان کا یہ تھا کہ اگر ابھی یہ پلس پوائنٹ ہے، اگر ہم ٹرائی کرتے ہیں تو شاید عمران خان ریلیز ہو جائیں، اور اگر وہ ریلیز ہوتے ہیں تو ہماری ورلڈ میں تھوڑی ورتھ اور زیادہ ہو جائے گی. اور یہ ہے کہ جتنا جشن ابھی منایا گیا اس سے ڈبل جشن منایا جاتا ہے ہمارے پاکستان کی جیت پہ. لیکن پھر بھی عریب یہ نہ تو وہ موقع تھا، اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہی جو میں نے دیکھا ہے سوشل میڈیا کے اوپر فالوورز کے لحاظ سے بھی، اس ایکٹ کا ان تینوں کے اوپر نیگیٹو امپیکٹ ہی پڑا، پازیٹیو امپیکٹ نہیں گیا کہیں پہ بھی نا. سر ہو سکتا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کیونکہ جہاں پہ آپ یا میں کہہ لوں اپنا کہہ لوں ہم پی ٹی آئی کے ساتھ تھے اور تھوڑا زیادہ نیگیٹو تھے، وہاں ہم تھوڑا پازیٹیو بھی ہو گئے. پازیٹیو اس لیے ہو گئے کہ ہم کہتے تھے بہت زیادہ فنڈ کھاتی ہے آرمی، کھاتی ہے، اب ہم خوشی سے کہتے ہیں سر بالکل. اب تو جو ہے نا وہ ہاں اب تو بالکل کہنا بھی بنتا ہے. ایون اب تو یہ زیادہ ہی رہا، مطلب جو ہے نا وہ ہم کہے کہ اور بڑھا دیں، ٹھیک ہے، لیکن بنتا ہے یار، دیکھیں بنتا ہے. کیونکہ ایک تو آپ دیکھیں آرمی کا ہم کہتے ہیں کہ ہر اس میں گھسی ہوئی آرمی، لائک کوئی کھانے پینے کا برانڈ لے لیں یا کوئی بھی ہاسپٹل فوجی فاؤنڈیشن ہاسپٹل بھی ہے ہر جگہ، یونیورسٹیز ہیں آرمی کی. سر ٹھیک ہے ہونی چاہیے، کیونکہ جہاں پہ دیکھیں آپ آرمی نے سسٹم بنایا ہوا ہے وہاں کا سسٹم صاف بھی بہت ہے، وہاں کا ماحول بھی بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے ماحول دیا ہوا ہے وہاں پہ. اور سیکنڈ چیز عریب یہ دیکھیں نا، اس سٹیج کے اوپر آ کر ہمارا خدا نخواستہ ڈیفینس اور ہماری ریٹیلیشن اتنی اسٹرانگ نہ ہوتی تو آج آپ اور میں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم یہاں پہ کیسے بیٹھے ہوتے. جی میں اسی پہ ہی آ رہا ہوں کہ دیکھیں ایک تو ماحول وہ انہوں نے بہت اچھا دیا ہوا، اس کے بعد اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جنگ کے ٹائم پہ جو بھی ہمیں چیزیں چاہیے، لائک آپ ڈیفینس سسٹم کہہ لیں، میزائلس کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، اس کے لیے پیسے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے بجٹ لگتا ہے اس کو بنانے کے لیے، وہ اپنے اسٹاک رکھنے کے لیے. دیکھیں اب ان کے پاس 10 یا 5 تو میزائل پڑے نہیں ہوں گے کہ ٹوٹل ہمارے پاس 5 میزائل تیار ہے، انڈیا سے جنگ ہوگی، یہ ماریں گے بس فنش ختم. بیک اینڈ پہ ہوگا نا اتنا سسٹم کہ وہ ان کو پتہ ہے اگر ایک پورے ملک سے جنگ چھڑ جاتی ہے تو ہم نے کیسے ٹیکل کرنا ہے، کیسے ڈیل کرنا ہے. اس کے لیے فنڈ نو ڈاؤٹ ریکوائرڈ ہے. اور اس پر آرمی نے بتایا بھی ہے کہ اگر وہ چیزیں کچھ بتا نہیں رہے سوشل میڈیا پہ، یہ نہیں ہے کہ پاکستان آرمی ویک ہے، پاکستان آرمی اسٹرانگ ہے، ورک کام کر رہے ہیں بالکل، چاہے وہ سائبر کرائم کے حوالے سے آپ کہہ لیں، چاہے وہ آپ ڈیفینس سسٹم کے حوالے سے کہہ لیں، یا چاہے آپ کہہ لیں ایروپلینس لائک JF-17 تھنڈر، F-16 کچھ بھی کہہ لیں، ہر طرح سے بیسٹ کی ہے اس پر، ہر طرح سے بیسٹ پرفارمنس دی ہے. ہم پاکستانی باعثت پاکستانی قوم ہم ان کو سلوٹ کرتے ہیں، ہم ان سے خوش ہیں، ہم یہی کہہ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ عریب آپ کے آنے کا. یو ویلکم. اور آپ لوگ اپنے ویوز جو ہے وہ کمنٹ میں ضرور شیئر کر سکتے ہیں کہ آپ کا ان ایکٹس کے اوپر کیا رد عمل ہے، اور جو خاص طور پر انڈیا ابھی بھی یہ چیز بات کر رہا ہے کہ جنگ ختم نہیں ہوئی ہے، اپنے ویوز جو ہے وہ کمنٹ میں ضرور دیجیے گا. تھینک یو سو مچ.